بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ اللهم علمني ما ينفعني وانفعني بما علمتني ورب زدني علما۔ محترم سامعین کرام، دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں، بچوں اور خواتین اسلام، یہ ایک مسلمان کے لیے شرف کی بات ہے، خوش نصیبی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے خانہ کعبہ کے حج کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسے بہت ساری مثالوں میں کہا جاتا ہے کہ آپ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں، اسی طرح اس معاملے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ آپ دنیا کو دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ لوگ، وہ خوش نصیب جن کو خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوئی، جنہوں نے اپنی زندگی میں حج کیا ہے، عمرہ کیا ہے، یا وہ لوگ جن کو انشاءاللہ آئندہ توفیق ملے گی کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں اور مسجد نبی کی زیارت کریں۔ اور دوسرے وہ بد نصیب جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یا تو ایمان کی دولت نہیں دی، یا ایمان کی دولت دی اور ساتھ میں پیسے کی دولت بھی دی، لیکن انہیں توفیق نہیں ہے کہ وہ حج کریں۔ وہ دنیا کے تمام چیزوں میں خرچہ کرتے ہیں، لیکن ایک اہم فریضہ ان کے دل میں شوق نہیں ہے۔ یہ شوق نہ ہونا یہ بتاتا ہے کہ ایمان کمزور ہے۔ ہر مسلمان کے دل میں شوق کہ وہ خانہ کعبہ کو دیکھے، وہ مسجد نبوی کی زیارت کرے، یہ شوق ہونا چاہیے، اور یہ شوق بچپن سے بچوں میں پالا جانا چاہیے کہ خانہ کعبہ کی زیارت ہو، وہاں نماز پڑھنے کی توفیق ملے، مسجد نبوی کی زیارت ہو اور وہاں نماز پڑھنے کی توفیق ملے، اس فضا میں سانس لینے کی توفیق ملے جس فضا میں نبی نے اور صحابہ کرام نے سانس لیا ہے۔ بہرحال آج جو موضوع ہے کہ انسان جب جاتا ہے تو جہالت کی بنیاد پر یا کسی اور وجہ سے کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ میں دو طرح کی چیزیں ذکر کروں گا، ایک یا تو غلطیاں ہوتی ہیں یا بعض غلط فہمیاں، دونوں طرح کی چیزوں کو اختصار کے ساتھ ذکر کرنے کی کوشش کروں گا۔ بغیر کسی تمہید کے پہلی بات جو سب سے بنیادی غلطی یہ ہے کہ مسلمان حج اور عمرہ کے احکامات نہیں سیکھتا ہے، جبکہ اگر کسی انسان کو توفیق ملتی ہے کہ وہ حج کرنے جا رہا ہے یا عمرہ کرنے جا رہا ہے تو اس پر فرض عین ہے کہ وہ حج کے احکامات سیکھے، عمرہ کے احکامات سیکھے۔ اگر نہیں سیکھتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد و عورت کے لیے فرض ہے۔ اب اگر کوئی مرد عورت جن کو حج کی توفیق، عمرہ کی توفیق ملتی ہے، ان کا نام آ گیا، ان کا سفر طے ہے، جانا ہے، اب اگر وہ حج کے احکامات نہیں سیکھتے ہیں، عمرہ کے احکامات نہیں سیکھتے ہیں، تو ذہن میں رکھیے کہ نہ سیکھنے کی وجہ سے وہ گنہگار ہو رہے ہیں۔ تو ہمیں سیکھنا ہے۔ آپ ایسی مجلسوں میں شریک ہوں، کتابیں پڑھیں، آپ پمفلیٹ پڑھیں، جو بھی ذریعہ ہو سکتا ہے آپ اس کے ذریعے حج عمرہ کی معلومات حاصل کریں۔ دوسری بات اسی سے متعلق بات یہ ہے کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں پتہ نہیں ہے کوئی شریعت کا مسئلہ، دین کا مسئلہ، تو اہل علم سے پوچھو۔ اس کا آسان راستہ یہ ہے کہ آپ جا رہے ہیں تو کم سے کم 3 علماء کرام جو آپ کے رابطے میں ہیں ان کا آپ نمبر لے کے جائیں، واٹس اپ نمبر، فون نمبر لے کے جائیں، اور جیسے ہی آپ کو شک ہو، غلطی کرنے کے بعد فون نہیں کریں گے، مہربانی کریں گے، غلطی کرنے کے بعد فون نہیں کریں گے۔ جہاں آپ کو تردد پیدا ہو، شک پیدا ہو کہ مجھے کیا کرنا ہے، کہیں مجھ سے غلطی تو نہیں ہو جائے گی، اس وقت اس سے پہلے آپ
علماء کرام میں سے تینوں میں سے جو بھی اویلیبل ہیں ان کو فون کریں، واٹس اپ کریں کہ میں شیخ یہ مسئلہ ہے، میرے دل میں یہ شک پیدا ہو رہا ہے، معلومات نہیں ہے، آپ اس کے بارے میں مجھے معلومات بہم پہنچائیں۔ تو یہ پہلی غلطی جو ہے، کیونکہ یہ ہم جھیلتے ہیں اس کو کہ بہت سارے لوگ حج کرنے اور عمرہ کرنے جاتے ہیں، غلطی کرنے کے بعد اپنا سر پانی میں ڈبا دینے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ اب میں سانس نہیں لے پا رہا ہوں، اب کیا کرنا ہے۔ بعض صورتحال ایسی پیدا ہوتی، تفصیل کا وقت نہیں ہے، بعض صورتحال ایسی پیدا ہوتی کہ جواب دینے والے کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، نکالنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے پہلی بات یہ، پہلی غلطی۔ دوسری غلطی جو آپ نے اس سے پہلے شاید بہت سارے جو خطابات ہوئے اس میں آپ نے سنا ہوگا، لیکن چونکہ بات ایسی ہے کہ اس کو دوبارہ بھی ذکر کیا جا سکتا ہے کہ جو آپ حج عمرہ کرنے جا رہے ہیں، یہ اللہ کی عبادت، خالص اللہ کی عبادت، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے۔ یہ کوئی سوشل ایونٹ نہیں ہے، یہ شادی بیاہ نہیں ہے، یہ کوئی تقریب نہیں ہے جس میں آپ شور مچائیں، تام جھام کریں، حاجی صاحب دعوت لے لوگوں کی، لوگ حاجی صاحب کی دعوت لیں اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر اعلان کیا جائے کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، یا وہاں جا کے آپ سیلفی بنائیں، وہاں سے ویڈیو اپلوڈ کر کے دیں، بھیجیں کہ میں دیکھیے میں فلاں جگہ ہوں، میں طواف کر رہا ہوں، میں مسجد خیف میں ہوں، مسجد نبوی میں ہوں، عرفہ میں ہوں۔ یہ تمام باتیں یہ اخلاص کے منافی باتیں ہیں، اور بہت زیادہ ڈر ہے، خدشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے، لیکن انسان کو ڈر لگتا ہے کہ ایسے لوگوں کا حج قبول نہ ہو، ایسے لوگوں کا عمرہ قبول نہ ہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدے کر دیا ہے، من عامل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو کوئی انسان نیک عمل کرتا ہے اس میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، کسی اور کو خوش کرنا، کسی اور کو دکھانا اس کا مقصود ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسے چھوڑ دیتا ہوں، بندے کو بے توفیق کر دیتا ہوں اور اس کے عمل کو اکارت کر دیتا ہوں، چھوڑ دیتا ہوں، اس کو حج کا کوئی فائدہ ملنے والا نہیں ہے۔ اس لیے بہت واضح آپ حدیث سنتے رہتے ہیں، 7 حضرات جو عرش کے سائے تلے ہوں گے قیامت کے دن حشر کے میدان میں، ان میں سے ایک وہ ہوگا تصدق بصدقۃ فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، کہ ایک انسان وہ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا حشر کے میدان میں، کہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اتنے چپکے سے دیتا ہے کہ نبی نے مثال دی کہ اس کے بائیں ہاتھ کو نہیں پتہ چلتا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کس کو دیا ہے، کیا دیا ہے۔ تو ہماری ہر عبادت میں یہی مطلوب ہے۔ آپ حج کرنے جا رہے ہیں، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں۔ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونی چاہیے کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ ہاں، جہاں معاملات کا مسئلہ ہو، لین دین کا مسئلہ ہو، بتانا ضروری ہو، انہی لوگوں کو آپ بتائیں کہ اگر اتفاق سے کوئی حادثہ پیش آئے تو اس وقت کون کنٹیکٹ کرے گا، کون دیکھے گا، وہ تمام باتیں ضروریات آپ جانتے ہیں، تو انہی لوگوں کو بتایا جائے۔ باقی کسی کو کانوں کار، ہر عبادت میں یہی مطلوب ہے، آپ کی نماز میں، آپ کے روزہ رکھنے میں، ہر چیز میں، کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے، اس میں کسی اور کی خوشنودی، کسی اور کو دکھانا، کسی اور کو بتانا مقصود نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری غلطی، آپ حج کرنے جا رہے ہیں، مقصد یہ ہے کہ آپ کا حج مقبول ہو جائے، مقصد یہ ہے کہ جو نبی نے ہمیں خوشخبری سنائی ہے کہ جو انسان حج کرتا اس کا حج مبرور، اس کا حج مقبول ہو جائے، تو ایسا بن جاتا ہے جیسے گویا کہ ابھی اس نے دنیا میں قدم رکھا ہے، ابھی جنم لیا ہے اس نے، اس کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ساتھ میں توبہ کر لے تو تمام گناہ کبائر بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ تو آپ اس لیے جا رہے ہیں۔ اب ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ حج میں جائیں، وہاں غلطیاں کریں، وہاں گناہ کریں، وہاں بیٹھ کے چغلی کریں، غیبت کریں، کسی پر تہمت رکھیں، وہاں جا کے سگریٹ پئیں، وہاں جا کے عورتوں کو تاڑیں، عورتوں کو دیکھیں، یا عورتیں زیب و زینت کا اظہار کریں۔ وہ تمام باتیں نہیں ہونی چاہیے، گناہ سے بچنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الحج اشہر معلومات،
فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، کہ جو انسان یہ اپنے اوپر لاگو کر لے کہ مجھے حج کو جانا ہے، فلا رفث، اب گندی باتیں نہیں، عورتوں کی باتیں نہیں کرے گا، ولا فسوق، کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا حج کے موقع پر، ولا جدال، اور بلا وجہ ناحق لوگوں سے لڑے گا نہیں، جھگڑے گا نہیں۔ حجر اسود کو چومنے کے لیے بات آگے بھی آئے گی، حجر اسود کو چومنے کے لیے جھگڑا نہیں کرنا ہے، اور کسی کی موقع پر جھگڑا نہیں کرنا ہے، تفصیل کا موقع نہیں، کسی بھی موقع پر آپ کو صبر کرنا ہے، ضبط کرنا ہے، اپنے من کو مارنا ہے کہ آپ کسی سے فلا جدال نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح اسی میں ایک چیز اور ملا لیجیے کہ آپ یہاں سے جائیں تو معاملات کا تصفیہ کر کے جائیں، کسی کا حق باقی ہے تو دے کے جائیں، کسی پر ظلم کیا ہے تو معافی لے کے جائیں، کسی کو مارا ہے تو یا تو معافی مانگ لیں یا تو بدلہ لینے کا موقع دیں کہ سامنے والا بدلہ لے لے۔ پتہ نہیں کل کو آپ میں واپس آئیں گے نہیں آئیں گے، ہمیں نہیں پتہ ہے۔ اگر اسی حالت میں انتقال ہو جائے تو کم سے کم میرے معاملات پاک و صاف رہنے چاہیے۔ چوتھی بات کہ کوئی عورت بغیر محرم کے حج کرنے نہیں جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے ناجائز اور حرام قرار دیا ہے کہ بغیر محرم کے وہ سفر کرے۔ بلکہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی، جب نبی نے حدیث سنائی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نام ایک لشکر میں لکھا گیا ہے کہ میں کسی فوج میں جانے والا ہوں، کسی غزوہ یا سریہ میں جانے والا ہوں، اور میری بیوی حج کرنا چاہتی ہے۔ میں ایک نیک کام میں نے اپنا نام لکھایا، بیوی حج کرنا چاہتی ہے۔ فقال اخرج معها، تو نبی نے کہا کہ نہیں، غزوہ چھوڑو اور اپنی بیوی کے ساتھ حج کرنے جاؤ۔ تو دیکھیے، ہمیں کسی لالچ کا، جذباتیت کا شکار نہیں ہونا ہے، جو فتویٰ راجح ہے اسی پہ عمل کرنا ہے، ورنہ ہم اگر رخصت تلاش کرنے جائیں گے، من ترخص تزندق، رخصتیں جو تلاش کرے گا علماء کرام کی کہ ٹھیک ہے مالکی مسلک میں ہے جائز ہے، اور شافعی مسلک میں ہے کہ اگر کچھ لوگ ہیں مامون مرد ہیں عورتیں ہیں تو جا سکتے ہیں، اگر آپ فتویٰ تلاش کرنا چاہیں گے تو آپ کو ہر چیز میں جواز کا فتویٰ مل جائے گا، اس کی تفصیل کا وقت نہیں۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عورت پر حج فرض نہیں کیا ہے جس کے ساتھ کوئی محرم نہ ہو۔ اور محرم کون ہوتا ہے؟ سرسری محرم کون ہے؟ شوہر محرم ہے، ساتھ اس کے رشتہ دار محرم ہیں، باپ، بیٹا، بھائی، چچا، ماموں، بھانجا، بھتیجا، ساتھ یہ نسبی رشتے اس کے محرم ہیں، ساتھ میں شوہر۔ اور اسی طرح رضاعت میں بھی یہی 7 رشتے ہیں۔ اگر کسی آدمی نے، کسی عورت نے، کسی لڑکی نے مثال کے طور پر 2.5 سال کے اندر، 2 سال کے اندر جو ہے دودھ پی لیا 5 مرتبہ کسی عورت کا، تو وہ عورت اس کی رضاعی ماں یعنی حقیقی ماں کی طرح ہو گئی اس طرف سے۔ تو اب اسی طرح 7 رشتے اور اس کے محرم ہو سکتے ہیں، اس کا رضاعی باپ، اس کا رضاعی بیٹا، بھائی، ماموں، اسی طرح چچا، بھانجا، بھتیجا اسی رشتے سے ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 رشتے اور جو ہیں جو مصاہرت کی بنیاد پر بن سکتے ہیں، یعنی شادی ہونے کی بنیاد پر کوئی محرم بن سکتا ہے۔ اس میں کون ہے؟ سسر، داماد، اسی طرح سوتیلا بیٹا، اسی طرح سوتیلا باپ، وہ سوتیلا باپ جس باپ نے اس کی ماں کے ساتھ تعلق قائم کر لیا ہو، تو یہ محرم لوگ ہیں۔ ان کے ساتھ ان میں سے اگر کوئی نہیں ہے یا ان میں سے کوئی جانے کے لیے راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں شریعت نے اس عورت پر حج فرض نہیں کیا ہے، اس لیے پریشان ہونے کی اور جذباتیت کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ 5ویں چیز کیا ہے؟ تو تقریباً اشارہ ہو گیا، لیکن 5ویں چیز یہ کہ آپ کس حج میں جائیں گے اور آپ عمرہ کرنے جائیں گے، پورے عمرہ اور حج کے دوران کسی کو تکلیف نہیں دیں گے۔ نبی کے مشہور حدیث، نبی نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ حقیقی مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اسی لیے آپ کسی بھی حالت میں کسی مسلمان کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے۔ ایک مشہور جگہ کیا آتی ہے، بہت واضح جگہ کیا آتی ہے جہاں انسان عام طور پر لوگوں کو پریشان کرتا ہے، حجر اسود کو چومنے کے چکر میں، اس کو چھونے کے چکر میں۔
جبکہ آپ جانتے ہیں کہ نبی کی سنت اس میں تفصیل ہے. اگر آپ چوم سکتے ہیں تو چومیں گے، ہاتھ سے آپ اسے چھو سکتے ہیں تو ہاتھ سے چھو کے ہاتھ کو چومیں گے، یا لاٹھی یا کسی چیز سے آپ اس پر لگا سکتے ہیں، آپ چھو سکتے ہیں تو لاٹھی سے چھو کے آپ حجر اسود کو، لاٹھی یا کسی چیز کو چومیں گے. یہ بھی نہیں ممکن ہے تو بہت آسان، آپ دور سے جتنا بھی دور ہوں آپ وہاں سے اشارہ کر دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ، چونکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ طاقتور تھے، لمبے چوڑے تھے، منع کیا، کہا یا عمر انک رجل قوی، عمر تم طاقتور ہو، فلا تؤذی الضعیف، کسی کمزور کو تم تکلیف نہ دینا. وَإِذَا أَرَدْتَ اسْتِلَامَ الْحَجَرِ، اگر تم حجر اسود کو چھونا چاہو، فَإِنْ خَلَا لَكَ، اگر جگہ خالی ہے، بھیڑ نہیں ہے، فَاسْتَلِمْهُ، تو تم چھو لو، چوم لو. اگر بھیڑ زیادہ ہے، فَاسْتَقْبِلْهُ وَكَبِّرْ، تو اللہ اکبر کہہ کے اور اشارہ کر کے نکل جاؤ. تو اس کا بہت اہتمام کرنا، کیونکہ بہت واضح اصول آپ جانتے ہیں، کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، اور حجر اسود کو چھونا یہ صرف سنت ہے. حجر اسود کو چھونا یہ صرف سنت ہے، تو کسی سنت کے لیے کسی حرام چیز کا ارتکاب نہیں کیا جائے. بہت واضح رہے، اس لیے ہمیں کوئی بھی پریشان، دور سے آپ نے اشارہ کر دیا کافی ہے. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. چھٹی بات یہ ہے کہ آپ وہاں جائیں گے، چاہے مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی ہو، وہاں آپ مصلی کے سامنے، نماز پڑھنے والے کے سامنے سے نہیں گزریں گے. یہ حکم تمام مسجدوں کا ہے، دنیا کی تمام مسجدوں کا ہے، اس میں مسجد حرام اور مسجد نبوی بھی شامل ہے. آپ کسی نماز پڑھنے والے کے سامنے سے نہیں گزریں گے، اس کا آپ خاص خیال رکھیں گے، کیونکہ نبی نے کہا کہ کیا سزا ملے گی ایسے انسان کو جو مصلی کے سامنے سے گزرتا ہے. ہمیں نہیں پتا کہ یعنی اتنی بڑی سزا ہے کہ اگر اس کو سزا بتا دی جائے تو وہ 40 سال کھڑا رہے گا، یا 40 دن کھڑا رہے گا، یا 40 مہینہ وہاں کھڑا رہے گا، کیونکہ اس کے بدلے میں جو سزا ملنے والی ہے وہ بہت بڑی ہے. اس لیے ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا، فاتقوا اللہ ما استطعتم، جہاں تک آپ سے ہو سکے گا آپ کسی مصلی کے سامنے سے نہیں گزریں گے. اور مسجد نبوی کا یا مسجد حرام کا کوئی استثناء نہیں ہے. ایک جو حدیث آتی ہے وہ حدیث ضعیف ہے، اور اس کا وہ مفہوم بھی نہیں نکلتا کہ کسی مصلی کے سامنے سے گزرا جائے. ساتویں بات کہ آپ پورے حج میں، پورے عمرہ میں کتاب و سنت کی پابندی کریں گے، کوئی بھی ایسا عمل نہیں کریں گے یا کسی بھی عمل کو نبی کی سنت کے مخالف نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے صحیح مسلم کی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو انسان کوئی بھی نیکی عبادت کرتا ہے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تھا تو وہ اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، وہ مردود ہے. اس میں 4 باتیں، بہت ساری باتیں لوگ کرتے ہیں لیکن تفصیلات کا موقع نہیں ہے. 4 باتوں سے خاص طور سے ہمیں بچنا ہے پورے حج میں، پورے عمرہ میں، اور اسی طرح مدینہ میں. پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں جو اجازت ہے چھونے کی یا بوسہ لینے کی صرف حجر اسود کو ہے اور رکن یمانی کو ہے. حجر اسود کو بوسہ لیا جا سکتا ہے، اسے چھوا جا سکتا ہے یا اشارہ کیا جا سکتا ہے، اور رکن یمانی کو یا تو آپ، رکن یمانی صرف ایک ہی چیز ہے اس میں کہ آپ ہاتھ سے استلام کریں گے، چھوئیں گے، بس یہی 2 چیزیں ہیں جس کو مکہ میں یا مدینہ میں چھوا یا چوما جا سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. نہ تو مکہ میں تیسری کوئی ایسی جگہ یا چیز ہے جس کو بوسہ دیا جائے یا جس کو ہاتھ سے چھوا جائے، اور نہ ہی مدینہ میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا بوسہ لیا جائے یا جس کو چھوا جائے. صرف یہ 2 چیزیں ہیں، ایک حجر اسود جس کو چھونا یا بوسہ لینا ہے، اور رکن یمانی جسے صرف ہاتھ سے چھونا ہے، اشارہ بھی نہیں کرنا ہے. ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں، اثر ہے واقعہ. یعلا بن امیہ کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. یہ مسند احمد کی روایت ہے اور بھی کتابوں میں ہے اور صحیح سند کے ساتھ. کہتے ہیں کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا. جب میں رکن شامی کے پاس ہم پہنچے، خانہ کعبہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے ذہن میں،
جو حجر اسود کے بعد آپ طواف کرتے ہیں تو حجر اسود کے بعد جس کنارے پہ آپ پہنچتے ہیں اسے رکن شامی کہا جاتا ہے، جو شمال مشرق کی طرف ہے، یعنی شام، میں نے غلطی کر دیا، وہ رکن عراقی یعنی جو شمال مشرق کی طرف ہے، رکن عراقی یعنی جو حجر اسود کے بعد ہے رکن عراقی ہے۔ تو کہتے جب ہم رکن عراقی کے پاس پہنچے تو میں نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا کہ میں وہاں اس پر رکھ دوں تاکہ اسے چھوئیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا تم نے نبی کے ساتھ حج کیا ہے، طواف کیا ہے؟ کہا کہ ہاں میں نے طواف کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں نے طواف کیا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کیا تم نے نبی کو دیکھا کہ اس کو چھو رہے تھے، اس کا رکن عراقی کا استلام کر رہے تھے؟ قال لا، تو یعلا نے کہا کہ نہیں، نبی نے اس کا تو استلام نہیں کیا، اس کو نہیں چھوا ہے۔ قال فانفض عنک، تو یہاں سے ہٹو، کیونکہ اللہ کے رسول نے جو کیا ہے اسی میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو اس لیے نبی نے جن چیزوں کو نہیں چھوا ہے کسی بھی جگہ نہیں چھونا، ایک غلطی، ایک بدعت ایک طرح سے کہی جا سکتی ہے، ایک بدعت لوگ یہ کرتے ہیں۔ دوسری بدعت لوگ کیا کرتے ہیں کہ مکہ جائیں گے تو اب مسجدوں کی تلاش میں یا اس جگہ کی تلاش میں جہاں نبی کی پیدائش ہوئی تھی، غار حرا جانے کی کوشش کریں گے، غار ثور جانے کی کوشش کریں گے، وہاں جا کے نماز پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ وہ تمام چیزیں کرتے ہیں جو بدعت کے زمرے میں آتی ہیں۔ یہ تمام چیزیں بدعت ہیں۔ آپ کو جانا ہے صرف خانہ کعبہ کا حج کرنا ہے، طواف کرنا جتنا ممکن ہو سکے طواف کرنا ہے۔ آپ مسجد نبی جائیں گے، مدینہ جائیں گے، مسجد نبی انشاءاللہ آگے بات آئے گی، آپ کو مسجد نبی کی زیارت کرنی ہے، اس کے علاوہ قباء کی زیارت کرنی ہے، آپ اللہ کے رسول اور صاحبین کے قبر کی زیارت کریں گے، اسی طرح جو ہے بقیع کی زیارت کریں گے، شہدائے احد کی زیارت کریں گے۔ بس مدینہ میں 5 جگہیں ہیں جہاں جس کی زیارت مشروع ہے، اور مکہ میں کہیں نہیں جانا ہے، آپ کو صرف مشاعر میں جانا ہے۔ تو یہ بدعتیں بھی لوگ بہت کرتے ہیں۔ ایک حدیث اس کے تعلق میں آپ کو سنا دیتا ہوں، ایک اثر ہے، صحیح اثر ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے کہ ایک دفعہ وہ ایک حج میں تھے مکہ میں، تو دیکھا کہ کہیں لوگ جا رہے ہیں، کسی مسجد کے پاس جا رہے ہیں، تو آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ یہاں ایک مسجد ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، لوگ وہاں نماز پڑھنے جا رہے ہیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاکذا ہلک اصحاب الکتاب، اہل کتاب ایسے ہی ہلاک ہوئے تھے۔ اتخذوا آثار انبیائہم بیعا، لوگوں نے انبیاء کرام کے آثار کو، جہاں کسی نبی نے قیام کیا تھا، نماز پڑھی تھی، بیٹھے تھے، اس کو لوگوں نے عبادت گاہ بنا دیا، وہاں عبادت کرنے لگے، نمازیں پڑھنے لگے۔ اسی چیز نے اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو ہلاک کیا ہے۔ اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر انسان وہاں سے گزر رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے تو نماز پڑھ لے، ورنہ قصد کر کے جان بوجھ کر ایسی جگہوں پر نہ جائے جہاں نبی نے نماز پڑھی تھی، نبی بیٹھے تھے، یا غار ثور، غار حرا، کسی بھی جگہ اگر انسان جاتا ہے تو یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، ہمیں ایسا کوئی کام نہیں کرنا۔ تیسری بات کہ بہت سارے لوگ جیسے ہر عبادت میں زبان سے نیت کرتے ہیں، اسی طرح لوگ حج کی نیت بھی زبان سے کرتے ہیں، عمرہ کی نیت بھی زبان سے کرتے ہیں، جبکہ کسی بھی عبادت کی نیت زبان سے کرنا یہ بدعت ہے۔ تو جس طرح نماز کی نیت زبان سے نہیں کی جائے گی، اسی طرح حج کی نیت بھی زبان سے نہیں کی جائے گی، عمرہ کی نیت بھی زبان سے نہیں کی جائے گی۔ آدمی دل میں رکھے گا کہ میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میں حج تمتع کرنے جا رہا ہوں، یا میں حج قران کرنے جا رہا ہوں، یا صرف عمرہ کرنے کی نیت ہے، نیت دل میں ہوگی۔ اب نبی سے ثابت اتنا یہ ہے کہ نبی نے کہا کہ مثال کے طور پر انسان اگر عمرہ کرنا کہے کہ لبیک اللہم عمرتن، یہ نبی سے ثابت ہے، لیکن یہ نیت نہیں ہے، یہ تکبیر احرام کی طرح، جیسے انسان نماز پڑھنا شروع کرتا ہے تو جب نماز پڑھتا ہے تو اللہ اکبر سے نماز شروع کرتا ہے، اسی طرح انسان حج یا عمرہ شروع کرتا ہے تو اللہم لبیک عمرتن یا اللہم لبیک حجن سے شروع کرتا ہے، یہ نیت نہیں ہے۔
اسی لیے ابن منذر رحمہ اللہ نے نقل کیا ہے کہ علماء کرام کا اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر انسان یہ کہتا ہے اللہم لبیک حجن، زبان سے کہتا ہے اللہم لبیک حجن، لیکن دل میں نیت یہ ہے کہ عمرہ کرنا ہے، تو عمرے کا اعتبار دل کی نیت کا اعتبار ہوگا، زبان سے جو غلطی ہوئی ہے اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اصل اعتبار دل کی نیت کا ہے۔ تو یہ تیسری بدعت ہے جو لوگ کرتے ہیں، باقاعدہ اس میں دعائیں ہیں، تمام تفصیلات ہیں، جس کا موقع نہیں۔ چوتھی جو بدعت لوگ جو یا سنت کی مخالفت کرتے ہیں حج عمرہ میں، خاص طور سے مشاعر میں، کہ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازوں کو جمع کیا ہے وہاں بھی نمازوں کو الگ کر کے پڑھتے ہیں، جیسے عرفہ کا موقع ہے یا مزدلفہ کا موقع ہے، یا جہاں نبی نے نمازوں کو قصر کیا ہے جیسے عرفہ ہے، مزدلفہ ہے، منی ہے، وہاں بھی لوگ نمازوں کو مکمل پڑھتے ہیں۔ جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت رواتب نہیں پڑھی ہے، بعض لوگ وہاں بھی سنن رواتب کا اہتمام کرتے ہیں۔ اور مزدلفہ مثال کے طور پر مزدلفہ میں اللہ کے رسول عشاء کی نماز پڑھتے زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاتا ہے کہ نبی نے وتر پڑھی یا سنت فجر پڑھی، اس کے علاوہ سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنن رواتب نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اب بہت سارے لوگ جو عید الاضحیٰ کی جو رات ہوتی ہے جو مزدلفہ میں گزاری جاتی ہے اس میں بھی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں، ایسا کرنا بدعت ہے، بدعت ہے، ہمیں ایسا نہیں کرنا۔ نبی کا طریقہ یہ ہے، اور نبی کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ کہ عشاء کی نماز پڑھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ میں سو گئے تھے۔ اور جو غلطیاں کرتے ہیں لوگ، اب کچھ الگ الگ اعتبار سے کوشش کروں گا جلدی سرسری کچھ گزر جائیں۔ احرام کی غلطیاں، احرام میں نے کہا غلطی بھی ہے، غلط فہمی بھی، دونوں باتیں ذکر کروں گا۔ ایک غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ احرام کا کوئی مخصوص لباس ہے، اس کا سفید ہونا ضروری ہے۔ نہیں، احرام کا مطلب یہ ہوتا ہے، احرام کا کپڑا یعنی ایک آپ کے پاس لنگی ہونی چاہیے، ایک چادر ہونی چاہیے، وہ کسی بھی رنگ کی ہو چلے گا۔ میں اس لیے اس بات کو اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کا احرام کبھی غائب ہو گیا، کہیں سامان میں رہ گیا، بڑے پریشان ہوتے ہیں۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کسی کے پاس کوئی لنگی ہو، چادر ہو، کوئی کسی چیز کا پردہ ہو، کچھ بھی ہو، آپ اس کو لے کر لپیٹ لیجئے لنگی کی طرح، اور ایک اور چادر یا کوئی چیز اس کو آپ اوپر رکھ لیجئے، کافی ہے بس۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی مخصوص چیز نہیں ہے۔ اور ایک بات اسی میں یہ بھی ملا لیجئے کہ احرام کو کوئی تقدس حاصل نہیں ہے کہ احرام کا جو کپڑا ہے وہ مقدس ہو، آپ اسے بدل سکتے ہیں، اس کو دھل سکتے ہیں، آپ اس کو پھینک سکتے ہیں، آپ کسی کو تحفہ دے دیں چلے گا، پھینک دیں، سب کر سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک بدعت لوگوں نے اور ایجاد کر لی ہے، بعض دفعہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے جو احرام میں کپڑے پہنے تھے مجھے اسی میں دفن کیا جائے، یہ بھی بدعت ہے۔ ایسی کوئی وصیت کرنا یہ بھی بدعت ہے، ایسی بھی کوئی وصیت نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طرح عورت کے لیے کوئی خاص لباس نہیں ہے، عورت کا احرام اس کے عام لباس میں جو گھروں میں پہنا جاتا ہے، بس اس بات کا خیال ہونا چاہیے عورت کے احرام میں کہ عورت کے احرام میں زیب و زینت نہ ہو، ایک عبادت کی جا رہی ہے، اجنبی حضرات بھی ہوں گے، وہ تمام باتیں ہیں، اس لیے جو ہے ہاتھ میں مہندی لگانا، زیورات پہننا، اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ عورت جو ہے وہ سادہ عام کسی بھی لباس میں جائے اور سادہ لباس میں ہو، اس پر پابندی آپ جانتے ہیں صرف اتنی سی ہے کہ اس کا حالت احرام میں اس کی ہتھیلی، اس میں وہ دستانہ نہیں پہن سکتی، اور اسی طرح اپنے چہرے کو نقاب سے نہیں ڈھک سکتی۔ لیکن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، اگرچہ حدیث ضعیف ہے، لیکن دوسرے جو ہے اسماء رضی اللہ تعالی عنہ سے جو منقول ثابت ہے کہ اگر اجنبی وہاں پر ہے تو عورت بڑی سی چادر لے، کوئی بھی چیز لے اس کے پاس ہو جس سے اپنے چہرے کا گھونگھٹ کر لے اور اپنے ہاتھ کو اس سے چھپا لے، اور اگر اجنبی نہیں ہے تو چہرے کو اور ہاتھ کو کھلا رکھے۔ اجنبی کہیں بھی ملتے، آپ جانتے کہ اب زیادہ ملیں گے آپ کو وہاں پر، تو ایسی کوئی چادر بڑی سی لی جائے کہ جس سے اپنے چہرے پر گھونگھٹ ڈال لے اور اپنے ہتھیلیوں کو، دونوں ہتھیلیوں کو چھپا لے، بس اتنی سی بات ہے۔ اسی طرح ایک اور غلط فہمی لوگوں کے ذہن میں رہتی ہے کہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے احرام کا سلائی سے کوئی تعلق نہیں ہے، سلائی سے کوئی تعلق، اصل کیا ہے، احرام انسان کے کسی عضو کے اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے، چاہے وہ سلا کے ہو یا کسی بھی اعتبار سے، اس کو سلا گیا ہو، آج موجودہ زمانے میں کسی طرح اس کو جو ہے مطلب چوٹی لگاتے، کچھ بھی کرتے ہیں آپ، یا اس کو جیسے تھیلیاں بنائی جاتی ہیں آپ اس کو
دبا کے کر دیتے ہیں، ویسے کر دیتے ہیں۔ اصل مسئلہ کیا ہے کہ کوئی بھی ایسا لباس نہیں ہونا چاہیے جو انسان کے عضو کے اعتبار، ٹوپی نہ ہو، بنیان نہ ہو، انڈر ویئر نہ ہو، کرتا پیجامہ، اس طرح کی چیزیں، پینٹ شرٹ جو بھی ہیں وہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ باقی اگر سلائی ہے، مثال کے طور پہ میرے پاس چادر ہے، چھوٹی ہے، میں نے بیچ میں سلائی کروا لی ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، سلائی کا مسئلہ نہیں۔ اصل مسئلہ کوئی بھی کپڑا آپ کے عضو کے اعتبار سے، آپ کے جسم کے اعضاء آرگنز کے جو ظاہری آرگنز ہیں ان کے اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اس میں ایک چیز اور ملا لیجیے، لوگوں میں غلط فہمی کہ جو چپل پہنا جاتا ہے اس کا کوئی خاص وصف ہے، نہیں، کوئی بھی چپل آپ پہن سکتے ہیں، اس میں صرف پابندی اتنی ہے کہ آپ کا ٹخنا کھلا ہوا ہونا چاہیے، بس یہ پابندی۔ صحیح بات ہے کہ صرف اتنی پابندی ہے، جو بھی چیز آپ چپل کے طور پر پہنیں گے اس میں آپ کا ٹخنا کھلا ہوا ہونا چاہیے، یہی شریعت کی پابندی، اس کے علاوہ چپل کے تعلق سے شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح غلطی اور لوگ احرام کے تعلق سے یہ کرتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ استباء کرنا، یعنی استباء کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دائیں کندھے کو انسان کھلا رکھے۔ آپ مردوں کے لیے، یہ مردوں کے لیے ہے کہ آدمی جو ہے یہ دائنا جو طرف لا کے اپنے بائیں طرف رکھ لے اور اس حصے کو کھلا رکھے، یہ استباء ہے۔ یہ استباء کب کیا جاتا ہے؟ جب انسان جو ہے طواف قدوم شروع کرتا ہے یا طواف عمرہ شروع کرتا ہے، پہلا طواف، وہاں پہ استباء کرنا ہے۔ لیکن بہت سارے لوگ غلطی کیا کرتے ہیں کہ یہیں ایئرپورٹ سے استباء کر لیتے ہیں، آگے جا کے بعد لوگ میقات کے پاس، یعنی جہاں میقات بتلائی جاتی ہے وہاں سے استباء کرتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے، کیونکہ صحیح بات یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ نماز میں کندھے کو ڈھکنا، اگر آپ کے پاس کپڑا ہے زیادہ کہ آپ کندھے کو 2 کپڑے ہیں جس سے کندھے کو ڈھک سکتے ہیں، تو کم سے کم یہ کہا جائے کہ کندھے کو ڈھکنا مستحب ہے۔ بعض ائمہ کے نزدیک تو واجب ہے، کہتے ہیں کہ نماز نہیں ہوگی اگر کندھا کھلا ہوا ہے، کپڑا آپ کے پاس موجود ہے، لیکن کم سے کم یہ کہا جائے کہ کندھے کو کھلا رکھنا، کپڑا رہتے ہوئے کم سے کم یہ کہا جائے کہ کرنا وہ مستحب ہے اور چھوڑنا مکروہ ہے، اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ استباء کریں گے صرف طواف عمرہ یا طواف قدوم میں۔ اسی طرح ایک خاص بات یہ ہے، غلطی جو لوگ کرتے ہیں کہ احرام کے تعلق سے احرام کی کوئی نماز نہیں ہے، احرام کی کوئی مخصوص نماز نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہے کوئی بھی نماز، فرض نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی فرض نماز کے بعد آپ نے نیت کی ہے احرام کی، یعنی داخل ہونے کی، عبادت میں داخل ہونے کی، تو اگر کوئی ایسی نماز ملتی ہے تو آپ اس کو نماز پڑھنے کے بعد جو ہے آپ احرام کی نیت کریں، عبادت میں داخل ہونے کی نیت کریں، لیکن احرام کے لیے کوئی مخصوص نماز نہیں ہے۔ اسی طرح غلط فہمی جو لوگوں میں پائی جاتی ہے کہ آپ حالت احرام میں غسل کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالت احرام میں آپ غسل کر سکتے ہیں، آپ جو ہے آپ اپنے بالوں کو مل بھی سکتے ہیں، بال ٹوٹیں گے، اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، نبی سے ثابت ہے اور صحابہ کرام نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اسی طرح اگر آپ کا کہیں بال کھجاتا ہے تو جتنا بھی کھجائیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کھجلی ہوتی ہے تو کھجاؤ، وشدد، اور تیز کھجاؤ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس پر کوئی شریعت کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ تلبیہ میں انسان کیا غلطی کرتا ہے۔ تلبیہ میں غلطی یہ ہوتی ہے کہ بہت سارے لوگ ایک ساتھ تلبیہ پڑھتے ہیں، تو ہمیں ایک ساتھ تلبیہ نہیں پڑھنا ہے بلکہ اکیلے تلبیہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد مسجد حرام میں پہنچتے ہیں تو وہاں بعض جو غلطیاں ہوتی ہیں، اشارہ کرتے چلوں، ایک غلطی یہ ہوتی ہے کہ بعض لوگ اندر داخل ہوتے ہیں، ان کو طواف کرنا ہے، لیکن طواف سے شروعات نہیں کرتے بلکہ تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، تو ایسا کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ خانہ کعبہ کا تحیہ جو ہے وہ طواف ہے، الا کہ فرض نماز ہو تو آپ پڑھ لیں، لیکن اگر فرض نماز کا وقت نہیں ہے اور آپ کو طواف کرنا ہے تو آپ تحیۃ المسجد نہیں پڑھیں گے بلکہ براہ راست آپ ڈائریکٹ جو ہے طواف سے شروع کریں گے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہے جب طواف شروع کرتے ہیں، حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں تو ایسے دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ غلطی ہے، ایسے ہاتھ آپ کو نہیں اٹھانا ہے بلکہ آپ کو صرف ایک ہاتھ سے اشارہ کرنا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ نماز کی طرح حجر اسود کے پاس پہنچتے ہیں تو نماز کی طرح ایسے ہاتھ باندھتے ہیں، تو یہ ایسا بھی نہیں کرنا ہے، یہ بھی جو ہے بدعت ہے، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اسی طرح علماء کرام یہ بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیتے ہیں کہ جو ہجر اسماعیل ہے، جس کو حتیم کہتے ہیں، جو یعنی عراق اور شام کی طرف ہے، یعنی شمال کی طرف ہے، وہ حصہ باہر خانہ کعبہ سے باہر نکلا ہوا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ ایک دیوار بنی ہوئی ہے، وہ خانہ کعبہ ہی ہے،
جہاں تک وہ دیوار ہے باہر کی دیوار وہ خانہ کعبہ کے اندر کا حصہ ہے، اس لیے اگر آپ کو طواف کرنا ہے تو اس کے بیچ میں سے نہیں جائیں گے، منع کر دیا جاتا ہے لیکن اشارہ کیا جائے کہ اس کے اندر سے نہیں جائیں گے۔ اگر آپ اس کے اندر سے گئے تو آپ کا طواف نہیں مانا جائے گا، آپ کا طواف نہیں مانا جائے گا، آپ کو دوبارہ وہ چکر جس چکر میں آپ نے ایسا کیا کم سے کم وہ چکر آپ کو دوبارہ دہرانا پڑے گا۔ اسی طرح اس سے پہلے اشارہ ہو گیا ہے کہ جو ہے حجر اسود کے علاوہ اور رکن یمانی کے علاوہ کسی حجر اسود کو چومنا ہے یا چھونا ہے، رکن یمانی کو صرف چھونا ہے، رکن یمانی کو اشارہ بھی نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ٹھیک ہے ایک اور بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں، میں سرسری گزر جاتا ہوں 2-4 غلطیوں سے، کہ ایک بڑی غلطی لوگ کرتے ہیں کہ انسان طواف کر رہا ہے یا سعی کر رہا ہے اور فرض نماز کا وقت آ جاتا ہے، لوگ فرض نماز نہیں پڑھتے، طواف کر رہے ہیں یا سعی کر رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، انسان کو فرض نماز پڑھ لینا چاہیے اور جہاں سے وہ بیٹھا تھا، جہاں سے اس نے چھوڑا ہے وہاں سے دوبارہ وہ شروع کر سکتا ہے، کوئی جو ہے حرج کی بات نہیں ہوگی۔ بہت سارے لوگ یوم الترویہ 8 ذی الحجہ کو ان کو احرام باندھنا ہے حج کا، تو آپ جانتے ہیں کہ نبی کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں انسان ہے وہیں سے ہوٹل میں کہیں بھی قیام کرتا ہے وہیں سے احرام پہن لینا ہے، وہیں سے نیت کر لینی۔ بہت سارے لوگ جو مسجد حرام آتے ہیں نیت کرنے کے لیے، یہ بھی بدعت ہے، غلط ہے، ایسا بھی ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اسی طرح جو ہے عرفہ کے دن دیکھیں تو بہت سارے لوگ اپنے خیمے سے چل کے مسجد نمرہ آتے ہیں، یہ مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جہاں ہیں وہیں سے آپ وقوف کیجیے، عرفہ میں وہیں وقوف کیجیے۔ بعض لوگ ایسے غلطی یہ کرتے ہیں کہ مسجد نمرہ آ کے آگے کے حصے میں بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ مسجد نمرہ کا آگے کا حصہ وہ عرفات کا حصہ نہیں ہے۔ اگر آپ نے مسجد نمرہ کے آگے اگر آپ نے وقوف کیا عرفات کے دن تو آپ کا وقوف نہیں مانا جائے گا۔ اسی طرح بہت سارے لوگ غلطی یہ کرتے ہیں کہ جبل رحمہ کے پاس جانے کی کوشش کرتے ہیں، جہاں نبی نے وقوف کیا تھا، اس کی مشقت کی بھی ضرورت نہیں، انسان جہاں ہے وہیں رہے، عرفات میں رہے بس اتنا کافی ہے۔ بہت سارے لوگ جبل عرفہ میں جبل رحمت میں چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بدعت ہے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ تمام چیزیں بھی جو ہے بدعت ہیں۔ وقت چونکہ ختم ہو گیا، باتیں تو بہت ساری ہیں، اس لیے ممکن نہیں کہ تمام چیزوں کو جو اختصار سے پیش کیا جائے، جو باتیں کہی گئیں انشاءاللہ اور جو بھی مسئلہ ہوگا علماء کرام سے آپ پوچھتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان جو بھی باتیں کہی گئیں اس میں جو اچھی باتیں تھیں، جو اللہ کی توفیق تھی، کچھ غلطی ہے تو میری طرف سے شیطان کی طرف سے، اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں کہنے سے زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق اور کتاب و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔